السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من اصطفی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، ان ہر مخلوقات میں سے ہر ایک کی الگ الگ شکل و صورت بنائی ہے، وہ اس لیے تاکہ ان میں آپس میں فرق اور امتیاز ہو سکے، ایک دوسرے کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ جیسے انسان ہو یا جانور، انسان میں مرد ہو یا عورت، ان کے بھی الگ الگ چیز ہیں۔ پھر جانوروں میں شیر، گدھے، تو جتنے بھی آپ مخلوقات کو لے لیں، ہر ایک میں پہچان کے لیے شکل و صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بنائی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کسی کی خصوصیت باقی نہ رہے گی اور پہچان میں بہت پریشانی پیش آ جائے گی۔ اسی طرح یہی ترتیب اقوام عالم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مثلا مسلمان اور دیگر قوم کے درمیان تہذیب میں، لباس میں، زندگی گزارنے کے طور طریقے میں ایک پہچان، ایک فرق ہے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مذہب کی پیروی کرنے لگ جائے یا دوسرے مذہب کی تہذیب کو اپنانے لگ جائے، پھر مسلمان کی پہچان مٹ جائے گی، اور کسی فرد اور قوم کی پہچان کا مٹ جانا یہ اس قوم کے لیے ذلت ہی نہیں بلکہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل طور اور طریقہ دیا ہے، ایک پاکیزہ طریقہ اسے دیا ہے۔ اب کوئی مسلمان، کوئی بدنصیب انسان اللہ کے نبی کے طریقہ کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنانے کے لیے لگ جائیں، دوسروں کی تہذیب کو فالو کرنے میں لگ جائیں، دوسروں کی سویلائزیشن کو اپنانے میں فخر محسوس کرنے لگے، تو ایسے بدنصیب انسان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو مسلمان کسی دوسرے کی تہذیب کو اپنائے گا، جو مسلمان دوسرے قوم کی نقالی کرے گا، ان کی حرکت کو اپنائے گا، تو ان کا شمار انہی میں سے ہو جائے گا۔ یعنی ایک انسان دنیا میں مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، دوسرے نیک کام کرتا ہے، لیکن ان کی ایک غلطی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی تہذیب پر فخر کرتا ہے، دوسروں کے نقل و حرکت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا انسان اگر دنیا میں مر گیا تو آخرت میں ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جس قوم کی وہ تہذیب کو اپنایا کرتا تھا اس کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان یا جو مسلمان دوسرے مذہب کے رسم و رواج کو اپنانے والا ہو، دوسرے کے تہذیب کو اپنانے والا ہو، ایسا انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، کہ تین آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، یعنی اسلام کو قبول کرنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود جاہلیت کے رسم و رواج کو اپنانے والا ہے، دوسرے مذہب کی نقالی کرنے والا ہے۔ ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور ایسا انسان اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کہ چند دنوں کے بعد نیا سال آنے والا ہے۔ نئے سال کے موقع پر پٹاخے پھوڑنا، تالیاں بجانا، سیٹی بجانا، ناچ گانا کرنا، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دینا، موبائل کے ذریعے SMS کرنا، خوشیاں منانا، اس طرح کی محفلیں قائم کرنا، یہ ہمارا طور طریقہ نہیں ہے، یہ یہودی کا، نصارہ کا، غیروں کو طور طریقہ ہے۔ یہ ان طور طریقوں سے ہم سب کو بچنا بھی ہے، اور اگر ذمہ دار ہے تو گھر کے لوگوں کو بھی ان سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو، گھر کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ تو اللہ کے نبی کے حدیث آپ کے سامنے میں ہے کہ غیروں کی تہذیب اپنانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا ہے، اور واقعی ایک بات سوچنے والی ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے اور سکھ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، 3 یا 4% ہے، لیکن آپ دیکھیں گے سکھ میں نوجوان لڑکا ہو یا ان کے بوڑھے آدمی ہو،
کسی بڑے عہدے پر چلا جائے یا کسی ادنا کام کرنے والا ہو، ان کے سر پر پگڑی دیکھیں گے، ان کے چہرے پر آپ داڑھی دیکھیں گے۔ وہ کہیں بھی چلا جائے، کسی ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے یا کسی بڑے جاب کرنے لگ جائے، کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، ان کے سر سے پگڑی نہیں اترتی ہے اور ان کے چہرے سے داڑھی نہیں اترتی ہے۔ حالانکہ وہ گرو نانک کے ماننے والے ہیں، ان کے نزدیک گرو نانک کی بات کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ سب کام چھوڑنا گوارا کر لیتے ہیں، لیکن سر سے پگڑی نہیں اتاریں گے، چہرے سے داڑھی نہیں اتاریں گے۔ لیکن آج ہم مسلمان کی حالت دیکھیے، نبی کا نام لیتے ہیں لیکن نبی کا بات پر عمل کرتے ہوئے ہماری جان جاتی ہے۔ یعنی کیسی محبت ہے۔ ایک طرف سکھ لوگ جو گرو نانک کی بات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، ایک طرف ہم مسلمان کہ نبی کی بات کی اہمیت نہیں دیتے۔ واقعی بہت سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ جو دین اسلام ہے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو ایک طور طریقہ دیا ہے، یہ سیدھا جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے راستے بنا رکھے ہیں، خواہشات کے راستے ہیں، خیالات کے راستے ہیں، ان راستوں کو نہیں اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے ان خواہشات والے راستے کو اپنایا، جن لوگوں نے خوشیاں منانے کے لیے اپنے خیالات کے ذریعے اب راستے اختیار کر رکھے، ان کو اگر تم نے اپنایا تو یہ لوگ تمہیں سیدھے راستے سے دور کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید سے حکم دیتا ہے، کیوں کہ تاکہ تم ان خرافات سے بچ سکو اور جنت کے راستے اختیار کر کے تم جنت میں جا سکو۔ اس لیے میرے بھائی، میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اگر ہم مسلمان ہیں اور واقعی میں مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں مسلمان بن کر کے رہنا ہے اور اسلامی تہذیب کو اپناتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ فخر کے ساتھ اسلامی تہذیب کو اپنانا ہے اور لوگوں کے سامنے اسلامی تہذیب کو پیش کرنا ہے تاکہ دنیا والی بھی دیکھ سکے کہ اسلامی تہذیب کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیروں کی تہذیب سے بچ کر اسلامی تہذیب کو اپنانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔